بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حج کو جلدی ادا کر لو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ آنے والے زمانے میں کیا رکاوٹ پیش آ جائے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور بہت بڑی فضیلت اور اجر کا حامل رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور اس میں نہ کوئی زبان سے ایسا کلمہ کہے اور نہ عمل سے ایسی کوئی بات کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، تو وہ شخص حج سے ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ اور فرمایا کہ حج مقبول جس میں قبولیت کے آثار ہوں، اس کی جزا اور بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لیکن یہ عبادت ہر شخص پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس شخص پر فرض ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، کیش کی صورت میں ہو، یا زمین ضرورت سے زائد زمین ہو، یا کوئی اور ساز و سامان ایسا ہے کہ جس کو بیچ کر وہ یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اتنا مال ہو کہ جس سے وہ آنے جانے اور وہاں رہنے کے خرچے اس کے نکل سکے، اور جب تک حج سے واپس نہ آئے تو جو لوگ اس کے زیر کفالت ہیں، جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، ان کے خرچے کی ترتیب بھی بن سکے۔ جس شخص کے پاس بھی اتنی مالیت جمع ہو جائے گی تو اس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا، اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ آنے کے بعد اگر دوبارہ آدمی استطاعت سے نکل جاتا ہے پھر بھی یہ حج فرض رہتا ہے۔ زندگی بھر اس کو دوبارہ اس صاحب استطاعت ہونا ضروری ہوتا ہے، استطاعت جمع کرے اور حج کرے، ورنہ وہ گناہگار جاتا ہے اور بڑا سخت گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو میری بلا سے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کے مسلمان ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی شفاعت ہر امتی کے لیے ایک امید کا بہت بڑا سہارا ہے، جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ شخص ہماری ملت میں داخل نہیں ہے، تو بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ فرما دیا کہ جب تم میں سے کسی کا حج کا ارادہ بن جائے یا اس کے پاس استطاعت جمع ہو جائے تو پھر اب اس کو مؤخر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات پیش آ جائیں، کیا عوارض پیش آ جائیں، کیا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بیماری آ جائے، کوئی ایسا مصیبت، ایسی تکلیف پریشانی آ جائے کہ سارا مال اس پر لگ جائے، یا کوئی اور مصیبت پڑ جائے انسان کے ساتھ، تو جس کی وجہ سے حج تو فرض رہ گیا، وہ تو ذمے میں پڑ گیا، اب یہ کر سکتا نہیں ہے، اب بہت مشکل پڑ جائے گی آخرت کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی حج کسی پر فرض ہو جائے تو وہ اس کو جلدی ادا کر لے، جلدی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور حج کی فرضیت کے لیے جو دن دیکھے جاتے ہیں وہ تب ہیں جب حاجی جانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کل کے زمانے میں چونکہ قانونی جو مسائل بھی ہیں، اس لیے جب درخواستیں جمع ہونے کا زمانہ ہوتا ہے
تو یہاں سے یوں سمجھیے کہ حج کی استطاعت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنی وسعت ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر پرائیویٹ خرچہ نہیں تو سرکاری میں اپنا وہ دیکھے، اگر اتنا بنتا ہے تو اس سے کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی اگر قرآن اندازی میں 1 سال نام نہیں نکلا تو دوسرے سال دے، لیکن جب تک حج کرے گا نہیں وہ سبق دوش نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے قرآن اندازی میں نام دیا، میرا نہیں نکلا لہذا اب میں حج میرے ذمہ نہیں رہا، نہیں، حج ساری عمر اس کے ذمہ رہے گا، حتیٰ کہ مرتے وقت اگر مرنے سے پہلے حج کا موقع نہیں ملا تو وصیت کرنا ضروری ہوگا کہ میری جانب سے حج کرا دیا جائے، اور پھر بعد میں کوئی شخص اس کی جانب سے حج کرے گا جسے حج بدل کہتے ہیں، تو اس سے اس کا فرض ذمے سے اتر جائے گا، ورنہ یہ بوجھ انسان لے کر قبر میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فکر مند فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔